السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ اس گرمیوں کے موسم کے حوالے سے ہے کہ گرمیوں میں عمومی طور پہ ہمیں پیاس کی شدت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ کیوں محسوس ہوتی ہے، یہ ساری وجوہات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو یعنی آج کی جو ویڈیو جو ہے یہ پیاس کی شدت کے حوالے سے ہی ہے، اور اسی موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو اس ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آپ کے موضوع گوش گزار کیا ہے کہ پیاس کی شدت عمومی طور پہ گرمیوں کے اندر زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ باہر جب موسم گرم ہوتا ہے تو جسمانی جو حرارت جو ہے یہ بھی جب بڑھ جاتی ہے تو پیاس جو ہے وہ زیادہ شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب ہم سردیوں کے یہ جو پیچھے ہم سردیاں گزار کر رہے ہیں تو سردیوں میں تقریباً پورا دن اگر آپ گزار دیں آپ کو پیاس کی طلب نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ باہر موسم سرد ہوتا ہے تو اندرونی جو حرارت ہے وہ اس کو بمشکل کور کر رہی ہوتی ہے، یعنی سردی کو روک رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارا جسم جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی سویٹر ڈالیں، کوئی جرسی ڈالیں، ٹوپی ڈالیں، جرابیں ڈالیں، بوٹ ڈالیں، یعنی موٹے کپڑے استعمال کریں۔ یعنی جسمانی حرارت کم ہوتی ہے باہر کی سردی کی نسبت۔ تو گرمیوں کے موسم میں ایسی نسبت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جسمانی حرارت کم ہوتی ہے اور باہر کی جو ٹمپریچر ہے جب وہ بڑھ جاتا ہے تو اس وجہ سے پھر جو ہے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کو زیادہ پیاس محسوس ہوتی ہے، کیونکہ پسینہ زیادہ آ رہا ہوتا ہے باہر کی حرارت کی وجہ سے۔ تو پسینے کی شدت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پیاس کی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے بنیادی طور پہ مختلف ایسے نسخہ جات، مختلف قسم کے مشروبات مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں جن کو ہمیں گاہے بگاہے استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ تو بنیادی طور پہ اس میں کچھ عوامل بھی ایسے بعد بن جاتے ہیں کہ جب ہم ان گرمیوں کے موسم میں یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ یا کولا ڈرنکس یا تلی ہوئی غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پیاس جو ہے وہ شدت سے محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ معدہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، جگر کی حرارت بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پیاس کی طلب زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں اپنی غذا کو یہ مینٹین کرنا چاہیے، ترتیب کے ساتھ لینا چاہیے کہ ہم گرمیوں کے موسم میں اتنی جو بھاری غذائیں ہیں وہ ان کا ہم استعمال چھوڑ دیں، جو چکنائیوں سے بھرپور ہیں، جو تلی ہوئی غذائیں ہیں ان کا استعمال کم سے کم کریں۔ جتنے گوشت ہے، یعنی جو لوگ زیادہ یہ گوشت کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی کم مقدار میں استعمال کریں۔ اگر وہ گوشت کا استعمال کرتے بھی ہیں تو پھر اس کے ساتھ کچھ ایسے عوامل بھی اختیار کریں جو کہ گوشت کی جو گرمی جو ہے اس کو وہ کنٹرول کریں۔ جیسا کہ آپ اس میں کدو جو ہے وہ اس کو باریک کر کے وہ آپ گوشت میں ساتھ شامل کر سکتے ہیں، یا ٹینڈے جو ہیں ان کو باریک کر کے وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ وہ جو گوشت کی جو گرمی جو ہے وہ اس کا جو مقدار جو تناسب جو ہے وہ کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ جسم میں گرمی کی حرارت جو ہے وہ پیدا نہیں کرے گا۔ تو بنیادی طور پہ جیسا کہ میں غذا کے حوالے سے آپ گوشت گزار کر رہا ہوں کہ گرمیوں کے موسم میں اللہ کی ذات نے، دیکھیں موسم کی مناسبت سے اللہ کی ذات نے ہمارے لیے کئی ایسے فروٹ پیدا کیے ہیں، کئی ایسے پھل پیدا کیے ہیں، کئی ایسے یعنی کیا لیں جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، کئی ایسی سبزیاں پیدا کی ہیں جو کہ ہمیں ان گرمیوں کے موسم میں لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ جیسا کہ یہ کدو کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، کدو جو ہے اس کا مزاج سرد تر ہے، اس طرح ٹینڈے جو ہیں ان کا مزاج بھی سرد اور تر ہے، اور کھیرے جیسا کہ عمومی طور پہ لوگ اپنی غذا کے ساتھ استعمال کرتے بھی ہیں، تو کھیرے جو ہیں اس کا مزاج بھی سرد اور تر ہے۔ اس طرح یہ توریاں جو ہوتی ہیں ان کا مزاج بھی سرد اور تر، یعنی بنیادی طور پہ اللہ کی ذات نے ان گرمیوں کے موسم میں کچھ ایسی سبزیاں پیدا کی ہوتی ہیں جن کا مزاج سرد اور تر ہوتا ہے۔ یعنی گرمی اور خشکی کو حرارت جب بڑھتی ہے تو اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو یہ گرمی اور خشکی کو کیا چیز دور کرے گی؟ سردی اور تری۔ اور جو میں نے غذاؤں کا جو آپ کے سامنے نام لیا تو ان کا مزاج سرد اور تر ہے۔ اگر آپ کے جسم کے اندر گرمی اور خشکی موجود ہے تو یہ غذا لینے سے کیا ہوگا کہ وہ جو گرمی اور خشکی ہے وہ ایسا کور ہونا شروع ہو جائے گی۔
اس کے علاوہ گرمیوں کے موسم میں تربوز آ جاتے ہیں، تو تربوز جو ہے وہ بہترین ایک ایسی غذا ہے جو کہ آپ کی گرمی، جو کہ جگر کی حرارت جو ہے، معدے کی حرارت جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ یا یہ فالسا، عمومی طور پہ آپ سنتے بھی ہوں گے، گرمی کو مارے فالسا، فالسے کا آپ مشروب استعمال کریں، یا تقریباً ٹانک آدھ پاؤ کی مقدار میں آپ اس کو پانی میں جوس بنا کے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں ایسی غذاؤں کے ساتھ ساتھ استعمال کرتے رہنا چاہیے جو کہ ہماری اس پیاس کی شدت کو کنٹرول کرے۔ اگر آپ یہ ایسی غذاؤں کا استعمال کریں گے تو ایسا ایسا آپ کی پیاس کی شدت جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو بنے بنائے مشروبات جو ہمیں مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہوتے ہیں، جیسے کہ شربت انار ہے، شربت انجبار ہے، شربت دینار ہے، شربت کاسنی، ارکے کاسنی وغیرہ ہے، یعنی اس طرح کے جو ارکے گاؤ زبان ہے، یعنی اس طرح کے ارکیات جو ہیں ان کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی جو مشروبات ہیں آپ ان کا بھی استعمال روزمرہ روٹین میں، اگر آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے تو آپ شربت بزوری ہے، شربت بزوری کے 2-3 چمچ ایک گلاس پانی میں ڈالیں اور اس کو حل کر کے یہ آپ پی جائیں، تو انشاءاللہ یہ ایسی چیزیں آپ اگر اختیار کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کی پیاس کی جو شدت جو ہے وہ کنٹرول ہوگی، آپ کی جو معدے اور جگر کی جو حرارت بڑھ چکی ہے وہ ایسے سے کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت والی زندگی سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔